تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے؟ افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے، جن کا فقہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، شیعہ اور سنی. ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو، جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ، یا بولتے کیوں نہیں؟ ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں؟ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں. ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے. دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت. اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے. سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے.
उम्महात उल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को खत्म करूं। भाई ये तो कोशिश करेंगे ना इसकी, मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल इसकी इजाज़त है, आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो, लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये घरों में मरसिए ना लगाया करें। मैयतों पे नोहा करना, गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा 3 दिन तक ताज़ियत है बस, उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन इद्दत है। समझ रहे हैं?